ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدقت رب العالمين۔ دوستو بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیات نمبر 125 اور 126۔ اس سے اوپر کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت شان جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے وہ آپ حضرات نے کئی دنوں سے سن رہے تھے۔ آج کی زیر درس آیاتوں میں بیت اللہ کا ذکر ہے، کعبۃ اللہ کا، اور کعبۃ اللہ کے دو فائدے اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو حکم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے حکم کیا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جبکہ بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس، اجتماع، جمع ہونے کی جگہ لوگوں کے۔ مثابہ کہتے ہیں جو بار بار لوگ لوٹ کر کے آتے ہیں۔ مثابہ کے معنی ہے اجتماع، جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور سب سے بڑا اجتماع یہی ہے۔ تو بیت سے مراد بیت اللہ ہے، ایک تو لوگوں کے اجتماع ہے وہاں ہے، اور نمبر 2 اللہ نے فرمایا وَأَمْنَا، اور ہم نے اس بیت اللہ کو امن کا جگہ پایا ہے، امن کی جگہ ہے۔ یہ دو فائدے بیت اللہ کے۔ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو حکم کیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو وہاں پر جو لوگ بھی جاتے ہیں، طواف بیت اللہ کرتے ہیں، ان تمام کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھے۔ مقام معنی کھڑے ہونے کی جگہ، مصلی معنی نماز کی جگہ۔ یہ تو لوگوں کو حکم تھا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، ہم نے حکم کیا کہ ان طہرا بیتیا، کہ آپ دونوں پاک صاف کرو میرے گھر کو، پاک صاف کرو میرے گھر کو۔ اللہ نے فرمایا کس مقصد کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ بیت اللہ کو صاف رکھو، اور یہ بیت اللہ کو صاف رکھنے کا اللہ نے حکم کیا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ اور کس مقصد کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، وہاں پر رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے جو اللہ کی عبادات کرتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، یہاں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے دو فائدے جو ذکر کیے ہیں شروع آیت میں، ایک تو اجتماع ہے، بار بار لوٹنے کی جگہ ہے، یا مثابہ ثواب سے ہے، ثواب کی جگہ اللہ نے بنائی ہے، کیونکہ یہاں ہم 1,00,000 نمازیں پڑھے اور بیت اللہ وہاں جا کر کے ایک نماز پڑھے، وہ ایک نماز کی ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔
اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اور خوش قسمت لوگ جا رہے ہیں, ابھی حج کے دن بھی شروع ہونے والے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج بیت اللہ کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر ایمان کی حالت میں, اور وہ جب حج کے احکامات سے فارغ ہو جائے گا ایسے گناہوں سے صاف ہو جائے گا جیسے کہ جس دن اس کی ماں نے ان کو جنا ہے, ایسے گناہوں سے صاف. اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, سب سے پہلا گھر دنیا میں جو بنا ہے وہ بیت اللہ ہے, سب سے پہلے گھر. اور یہ بیت اللہ جو ہے یہ پوری دنیا کے سینٹر ہے, اور یہیں سے اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلایا ہے چاروں طرف. تفصیلات اس کے اندر ہے. تو دوستوں بزرگوں, تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمْنَا, اور امن کی جگہ, امن کی جگہ اللہ نے بنائی ہے بیت اللہ کو, حرم کو. اور اللہ رب العزت نے امن کی جگہ کس طرح بنائی ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے, کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جبکہ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اپنے رب اجعل, اے میرے پروردگار بنا اس شہر کو امن والا, اس شہر کو امن کی جگہ بناؤ. آگے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا, بتوں کی عبادت سے, غیر اللہ کی عبادت سے اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بچا. یہ دیکھو اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اولاد کے لیے بھی. اور دعا کس چیز کی؟ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہت مال و دولت دے, اور ہمارے بچوں کی بھی مال و دولت دے, اچھی نوکری دے اور اچھے کاروبار دے. ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے اولاد کے لیے؟ کہ اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کے غیر اللہ کی عبادت سے بچاؤ. اللہ اکبر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, جب کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اے میرے پروردگار بناؤ اس شہر کو امن والا. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اللہ مجھے بھی اور میرے اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا. اللہ ہم سب کو بچائے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ اللہ اس مکے کو کیا بناؤ. کیوں؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اللہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں سکونت دی دیا, وہاں تیرے گھر ہے اور یہ غیر ایسی وادی ہے جہاں سرسب شاداب نہیں ہے, کھیتی باڑیاں نہیں ہوتی ہے, اور عند بیتک المحرم, لیکن تیرے عزت کا گھر ہے, تیرے عزت کا گھر ہے. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے, یہ سورہ ابراہیم ہے, آیات نمبر 35 ہے. تو اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, بیت اللہ کے اندر جو بھی داخل ہوگا اس کو امن ہے. ابراہیم السلام کی دعا قبول ہوئی کہ جو بھی وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کو امن کی جگہ بنا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے امن کی جگہ بنائے کہ جو بھی یہاں داخل ہوگا اس کو امن ہی ماننا ہے, اس کو امن ہی. اور سورہ عنکبوت میں آیات نمبر 67 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اولم یرو, سورہ عنکبوت, اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا, کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنایا حرم کو امن کی جگہ. وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد, یعنی مکے کے باہر لوگ جو ہے وہ پر امن نہیں ہے, لیکن مکے والے امن کے ساتھ ہیں. اور مکے والے امن سے ہیں, یہ کس کی دعا کی برکت سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اللہ ان کے اندر ایک معزز رسول بھیج, ایک عزت والا رسول بھیج.
اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی. اللہ نے ایسے عزت والا رسول بھیج دیا کہ تمام انبیاء کا سردار ہے, تمام انبیاء کے امام ہے, اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت. اللہ اکبر. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. یہاں اور بھی ہے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 26 میں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. جب ہم نے ظاہر کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت, بیت اللہ کی جگہ, بیت اللہ کے. اور کل تفسیرات آپ سے سنے کہ اسماعیل علیہ السلام اور اس کی ماں کو یہاں چھوڑ دیا, اور بیت اللہ کی تعمیر نہیں تھی, اور صرف ایک ٹھیلے کی شکل میں. بیت اللہ ایک ٹھیلے کی شکل میں تھا, کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان میں دیواریں گر گئی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نشاندہی اللہ نے کیا کہ یہاں پر بیت اللہ ہے, یہاں پر بیت اللہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ, جب ہم نے ظاہر کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت, جگہ بیت اللہ کے. اور اللہ نے ساتھ کیا فرمایا, اللہ تشرک بی شیئا, یہ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ, اور پاک کرو میرے گھر کو, للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والقائمین, کھڑے ہونے والوں کے لیے, والرکع السجود, رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. وہی سورہ بقرہ ہے نا. اللہ اکبر. اللہ کیسے سمجھا رہا ہے, لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں کو ایک ایک مسئلے پہ اللہ نے بہت سمجھایا ہے, لیکن بندے سمجھنے کی کوشش, اور کہتے ہیں قرآن بہت مشکل ہے. اللہ فرماتا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, لیکن آج آپ کو کوئی مولوی کہے گا کہ بہت مشکل ہے. اللہ اکبر. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, یہ دو فائدے ہو گئے نا, ایک تو اجتماع اور دوسرا امن. اور یہ امن بنایا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی. اچھا, یہ بیت اللہ کس وقت سے بنا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام نے بنائے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ نہیں, آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے ہے, فرشتوں نے بنائے ہیں. بہرحال وہ صحیح حدیث سے معلوم نہیں ہے, تفسیری روایت ہے اور تاریخی روایت ہے. یہ بیت اللہ کئی مرتبہ بنا ہے. ایک تو یہ ہے جو قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا ہے, اور اس کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں ادھر بناتا ہوں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی اپنے بیٹے اور بیوی کی ملاقات کے لیے آتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اور ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ ادھر وہ جو ٹیلا ہے یہاں پہ ہمیں ایک کمرہ تعمیر کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بابا. تو شروع ہو گیا, اور اس کا ذکر آ رہا ہے, انشاءاللہ کل کی سبق میں ہو سکتا ہے آ جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, بناؤ مقام ابراہیم, کھڑے ہونے کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی, مصلی, نماز کی جگہ. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے تھے, اور پتھر پر کھڑے تھے, اور وہ چورس پتھر تھا, تقریباً 14 انچ کا پتھر. اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے تھے, اور دیواریں جب اونچی ہو گئی تو وہ لفٹ کا کام دیتا تھا. کس کا کام؟ لفٹ کا. آج کل جتنا سائنس ترقی کرتے نا, قرآن اور حدیث سمجھنا آسان ہو گیا. اب پہلے زمانے میں 100 سال 200 سال پہلے لفٹ, لوگوں کہتے کہ لفٹ, وہ کہتے کہ لفٹ کیا ہے. ابھی میں نے کہہ دیا, سارے سمجھ گئے, کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے نا. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر خود بخود اوپر نیچے ہو رہا ہو؟ ارے جو مخلوق نے ایجاد کیا ہے وہ لفٹ وہ ہو سکتا ہے, جو خالق نہیں کر سکتا. آسان ہے نا. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات پڑ گئے اس پتھر پر, اور وہ نشانات بہت تھے. پھر لوگ آ کر کے اس کو مسح کرتے تھے, ہاتھ لگاتے تھے, پھر وہ بالکل مان پڑ گئے, کمزور ہو گئے. پھر سعودی حکومت نے کیا کیا, اس کو بند کر دیا, شیشے کے اندر بند کر کے, اور وہ ابھی اور باہر سے جاری لگائی ہے.
اب جو قریب جاتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، ورنہ پہلے دور سے بھی دکھائی دیتے تھے. تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ بیت اللہ کے سامنے ہے، بیت اللہ کے سامنے ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ مقام ابراہیم ہے. کہا یا رسول اللہ ادھر 2 رکعت نہ پڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس لیے خاموش ہے، اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد رسول اللہ وہی کچھ بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. رسول اللہ خاموش ہو گئے. وہی سورج غروب نہیں ہوا تھا، اللہ نے یہ نازل کیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو. خیر کیا خوش قسمت لوگ ہیں جو وہاں جا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ بھی ہو. اللہ اکبر، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جو مشورہ دیا ہے، میرے مشورے سے اللہ رب العزت نے میری موافقت کی ہے. ایک تو میں نے رسول اللہ کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہاں مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا چاہیے. اللہ نے قرآن کی آیت نہ اتار دی. حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی. اور ایک وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے. کبھی کبھی ہوتے ہیں بیوی اور شوہر ناراض ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ناراض ہو گئے، پھر الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، لمبا واقعہ ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، کیونکہ اس کی بیوی رسول اللہ کی بیویوں میں حضرت عمر کی بیٹی بھی ہے، تو اس نے کہا کہ جا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا کہ کیا کر رہی ہو تم لوگ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے پریشان کیا ہے، تکلیف دی ہے. اللہ سے ڈرو. اگر اللہ چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے، اور اللہ چاہے تو تم سے بہتر عورتیں عطا کرے. ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دبایا کہ وہی ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے، تو آ کر کے مشورہ دیتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ سمجھ گئے؟ تو یہ خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ امت کی ماں ہے ام سلمہ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے ازواج مطہرات سے میں نے یہ کہا کہ اگر اللہ چاہے تم سے بہتر بیویاں اللہ عطا کرے اور رسول اللہ تمہیں طلاق دے دے. اور اس پر وہ میرے سے ناراض ہو گئی، اور ام سلمہ نے میرے کو ایسے سخت الفاظ بول دیا. جب یہ حضرت عمر نے رسول اللہ کو یہ بتایا، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت ہے عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابکارا. اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر اللہ چاہے عسى ربه، قریب ہے کہ رب اس محمد رسول اللہ کا اگر رسول اللہ تمہیں طلاق دے دے تم سے بہتر عورتیں عطا کرے. حضرت عمر کی رائے کے مطابق آیت نازل. حضرت عمر بہت غیرتی انسان تھے. حضرت عمر بہت غیرتی انسان تھے، اور اللہ کو غیرتی انسان پسند ہے، بے غیرت اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. سمجھ گیا؟ لیکن یہ نہ سمجھے کہ گھر پہ جا کر کے بیوی کو مارے میں غیرتی ہوں، ہاں، یا چھوٹے بچوں کو مارے بے غیرت نہیں. غیرت دکھانا ہے اللہ کے دین میں کافروں کو دکھاؤ، اللہ کے دین کے دشمنوں کو دکھاؤ. یہ بات لوگ ایسے پھر ہم نے تو غیرتی ہوں چھوٹے معصوم بچوں کو یا بیویوں کو پر مارتے ہیں، میرا بڑی غیرت ہے. یہ غیرت نہیں ہے، اس کو غیرت نہیں کہتے ہے. بس ایسے کہ میں تو بڑا غیرتی ہوں، میرے سامنے بچے کچھ نہیں بول سکتے، بیوی کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ بد اخلاقی ہے، یہ بد اخلاقی ہے. رسول اللہ نے فرمایا تم میں بہتر ہوا ہے کہ اپنے گھر والوں میں اچھے اخلاق والا ہو. کسی کے اخلاق کو معلوم کرنا ہے تو ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ ان کے اخلاق کیسے ہے، گھر والوں کو معلوم ہوتے ہیں. تو غیرتی وہ ہے جو کافروں کے ساتھ غیرت دکھائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غیرتی انسان تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس لوگ آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ منافق لوگ بھی ادھر رہتے ہیں، یہ مسائل کی آڑ میں آتے ہیں ازواج مطہرات کے پاس، میرے غیرت برداشت نہیں کرتی. یا رسول اللہ آپ اپنے بیویوں سے کہو کہ پردے میں لوگوں کو جواب دیا کریں، کیونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو پردے کے آڑ میں لوگوں سے باتیں کرے، اور جو سوالات وہ کرتے ہیں وہ ان کا جواب دیا کرے. سمجھ گیا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن آیت اتار دی حضرت عمر کی رائے کے مطابق. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 3 جگہوں میں اللہ رب العزت نے میرے رائے کے مطابق موافقت کی ہے میرے ساتھ.
اور ایسے قرآن کریم کی 20-22 مقامات ہے جہاں حضرت عمر نے مشورہ دیا ہے، مشورہ عمر کے مشورے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی ہے۔ اور قل رہا رحمت ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر، سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعاہدنا، اور ہم نے حکم کیا، عہد کیا ابراہیم و اسماعیل سے، ان طاہرا، یہ کہ پاک صاف رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین، پاک صاف رکھو، کس سے پاک صاف رکھو؟ نجاست حقیقی اور حکمی سے۔ نجاست حقیقی ہے کہ گند وغیرہ نہ ہو، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، اس طرح اور گندگیوں سے، اور حکمی یہ ہے کہ وہاں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، بدعات نہ ہو، سمجھ گئے؟ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان بھی کروایا۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، اور اس حوالے سے پہلے، قرآن کے حوالہ دینے سے پہلے ایک لفظ کی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اور عربی کا ایک لفظ ہے نجس، ایک ہے نجس۔ نجس، نجس، ایک ہے نجس، جیم کی زیر کے ساتھ، جیم کے زیر کے ساتھ، اور نجس جیم کی زبر کے ساتھ۔ لفظ ایک ہے لیکن زبر اور زیر کا فرق، زبر اور زیر کا فرق ہے۔ نجس مثلا یہ کپڑا پاک ہے، یہ میرا رومال ہے، پاک ہے، صاف ہے، اس پر شراب کا قطرہ گر گیا یا خون گر پڑا، سمجھئے، یا پیشاب لگ گیا، اب یہ نجس ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا۔ اب یہ صاف کرنے سے، پانی سے دھونے سے بولو صاف ہو جائے گا، کیونکہ یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجس ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا۔ اور ایک ہے نجس، نجس وہ ہے کہ پانی سے بھی صاف نہ ہو، مثال کے طور پر پاخانہ ہے، شراب ہے، خون ہے، اس کی خود ذات گند ہے نا، پاخانہ کے اوپر جتنا بھی پانی ڈالتے رہو تو پاخانہ ناپاک ہی رہے گا۔ پیشاب ہے، خون ہے، شراب ہے، تو یہ کیا ہے؟ خنزیر ہے، خنزیر کو 100 مرتبہ غسل دے دو پاک ہو جائے گا، تو یہ خنزیر کیا ہے؟ نجس ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، انما المشرکون نجس، نجس، انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ گند ہے، گند ہے، مردار ہے، جتنے بھی اس کو دریا میں غوطے لگائے غسل دے وہ پاک، اور پاک ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کی گواہی جب تک نہیں دے گا وہ مردار ہی رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ان طاہرا بیتیا، یہ کہ پاک صاف رکھو میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور اس پر میں نے سورہ حج کا آیت نمبر 26 کا بھی حوالہ دیا، وہاں بھی یہی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہاں اس ایک آیات میں اللہ رب العزت نے ایک تو خبر دی ہے کہ بیت اللہ کو ہم نے بنایا، پھر بیت اللہ کی 2 فائدے، ایک تو اجتماع کی جگہ اور دوسرے امن کا، اور پھر اللہ رب العزت نے لوگوں کو حکم کیا کہ مقام ابراہیم کو کیا بناؤ؟ مصلی بناؤ، نماز کی جگہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو خاص حکم دیا ہے۔ اور کیا حکم کیا ہے؟ ان طاہرا بیتیا، یہ کہ صاف رکھو میرے گھر کو، کس چیز سے؟ نہیں، کن چیزوں سے صاف رکھو؟ گندگیوں سے، پیشاب سے، اور اسی طرح اور گندگی سے، اور اسی طرح حکمی نجاستوں سے۔ اور حکمی نجاست کیا ہے؟ جیسے کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے، ان سے بھی صاف رکھو، اور حقیقی نجاستوں سے اور حکمی نجاستوں سے پاک کرو۔ اور خود ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ تو اللہ نے فرمایا ان طاہرا، یہ کہ پاک صاف رکھو تم دونوں بیتیا میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ طواف ایسی عبادت ہے، اب رکوع عبادت ہے، کیا ہے؟ سجدہ، اور اعتکاف، توجہ ایک آگے میں ایک نقطہ بتا، اور طواف عبادت ہے، طواف بھی عبادت ہے، اعتکاف بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے کیا ذکر کیا؟ للطائفین، میرے گھر کو صاف کرو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ اور دوسرے نمبر عاکفین، اعتکاف ہے، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ۔ اب طواف جو ہے یہ خاص ہے، یہ عبادت خاص ہے پوری دنیا میں، اور کہیں یہ عبادت نہیں ہو سکتی، یہ بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کس کے ساتھ خاص ہے؟
अब कोई कह सकता है कि बाबा की कब्र की भी तवाफ होती है? करते हैं लोग, करते हैं ना। और बाद लोगों ने एक बैतुल्लाह की छवि बनाई है, उस पर भी करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे वो इबादत जायज़ नहीं है, हराम है। तवाफ की जो इबादत है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है? बैतुल्लाह के सदक़ा से। तवाफ वाली इबादत बैतुल्लाह के सिवा कहीं जायज़ नहीं है। और दूसरे नंबर पर एतिकाफ। एतिकाफ भी वो मसाजिद में एतिकाफ जायज़ है। और फिर सबसे ज़्यादा फजीलत जो है एतिकाफ में बैतुल्लाह में। और रुकू और सजदा तो हर जगह में हर एक कर सकते हो, हर मस्जिद में और घर में भी कर सकते हो रुकू सजदा, और नमाजों में और क्या में बाहर भी कर सकते हो। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और नबियों के ऊपर 6 चीज़ों में फजीलत दी है, और उनमें से एक ये है कि पूरी रोई ज़मीन को अल्लाह ने मेरे लिए मस्जिद बनाई, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ नमाज पढ़ सकता हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत है। अब आयतें तो मैंने 2 पढ़ी है और एक आयत रह गई, एक आयत पर बयान हो गया, वो इंशाल्लाह उस पर कल बयान होगा। जो कुछ कहा और आप हाज़िरान सुना, अल्लाह अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए, यही हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए।